بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج وداع یعنی رخصتی حج ذی الحجہ 10 ہجری، خدا کے سارے حکم پہنچا دیے گئے، ان پر عمل کرا دیا گیا، صرف ایک فرض باقی رہ گیا یعنی حج بیت اللہ، اس پر عمل کرنا باقی ہے۔ ہجرت کے 10ویں سال ذیقعدہ کے شروع میں عرب میں حج کا اعلان کرا دیا گیا، سب طرف سے مسلمان جوک آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری 26 ذیقعدہ کو مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئی۔ شمع رسالت کے ارد گرد ہزاروں پروانوں کا ہجوم ہے، باقی پروانے آتے جاتے ہیں اور راستے میں ملتے جاتے ہیں۔ یہ ایمان اور اسلام کے شہ سواروں کا نورانی قافلہ ہے، جس کے سر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مشفق آقا کی رحمت و شفقت کا سایہ ہے۔ یہ قافلہ اپنی خوش قسمتی پر اٹھلا ہوا چل رہا ہے۔ ذی الحجہ 10 ہجری کی 4 تاریخ ہے۔ رحمت کا لشکر بلند حرام میں داخل ہو رہا ہے۔ مکے کی زمین پاک قدموں کی برکت لے رہی ہے۔ اللہ کا گھر استقبال میں کھڑا ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے۔ قواعد حج کے موافق 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات پہ سب حضرات پہنچے ہیں۔ گویا نور کا میلہ لگتا ہے۔ نورانی بزرگوں کا بادشاہ اپنی اونٹنی پر ایک تقریر فرماتا ہے، اس کا ایک فقرہ دنیا کے لیے ترقی اور ہدایت کا سبق ہے۔ چند جملوں کا ترجمہ یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدائے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کو کامیاب کیا، تنہا تمام ٹولیوں کو پسپا کر دیا۔ وہی تعریف کا مستحق ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت مانگتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اس اکیلے معبود کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اس کا بندہ اور پیغمبر ہے۔ لوگو، میں تمہیں خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھو، صرف 4 چیزیں ہیں: خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کی ناحق جان نہ لو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں، کیا تم سنتے نہیں؟ لوگو سنو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، جس کو تم اپنا امیر بناؤ اس کی فرما برداری کرو اور اپنے رب کی جنت میں خوش داخل ہو جاؤ۔ لوگو میری سنو، شاید تم اس کے بعد مجھے نہ دیکھو گے۔ اے لوگو، اپنی عورتوں پر تمہارا حق ہے اور ان کا تم پر۔ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہاری آبرو کی حفاظت کریں، کوئی بدکاری عمل میں نہ لائیں۔ عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ خوش دلی سے کھانا کپڑا دو۔ عورت اپنے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے۔ دیکھو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ خدا کی بندیاں ہیں، خدا نے تم کو ان پر بڑھائی دی ہے۔ عورتوں کے معاملے میں خوف خدا سے کام لو۔ اے لوگو سنو، جہاد فی سبیل اللہ میں ایک شام یا ایک صبح چلنا بھی دنیا اور دنیا کی سب دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ اے لوگو میری سنو اور زندگی پاؤ۔ خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا۔ کسی شخص کا بھی مال بغیر اس کی رضامندی کے لیے لے لینا روا نہیں۔ مسلمانوں خبردار میرے بعد گمراہ اور کافر مت ہو جانا کہ آپس میں گردنیں مارتے پھرو۔ میری سنو اور خوب سمجھو، یاد رکھو، ہر مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں بھائی۔ دیکھو، آپس میں ظلم مت کرو، کسی کی آبرو مت گراؤ۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جن کے ہوتے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، بشرطے کہ انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اے لوگو بتاؤ، میں نے خدا کے احکام پہنچا دیے، جب تم سے میری بابت کا سوال ہوگا تو کیا کہو گے؟ سب نے جواب دیا، ہم گواہی دیں گے۔ آپ نے اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، نصیحت میں کوتاہی نہیں کی۔ اس پر آپ نے فرمایا،
فرمایا خدایا گواہ رہے، خدایا گواہ رہے، خدایا گواہ رہے۔ پھر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو جو یہاں موجود ہیں وہ سب باتیں ان کو پہنچا دے جو یہاں نہیں ہیں۔ اسی موقع پر خدا کی طرف سے دین کے مکمل ہونے کی تصدیق بھی نازل ہو گئی، یعنی خدا کا فرمان نازل ہوا جس کا مطلب یہ ہے آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، تم پر خدا کی نعمت پوری ہو گئی، تمہارے دین سے خدا تعالی راضی ہو گیا۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آفتاب اسلام مغرب میں خدا کا دین مکمل ہو گیا، انسانوں نے بہت کچھ گردنیں موڑی، آخر کار سارے عرب کی گردنیں ایک خدا کے سامنے جھک گئیں، اسلام کی پاکیزگی دلوں میں روح کے گئی، خدا پرستی کا رنگ سب پر چھا گیا، کفر، شرک اور معیشت سے نفرت ہو گئی، نبی کا کام مکمل ہو گیا تو اب پیغام رخصت کا انتظار تھا۔ 27 صفر 11 ہجری کو سر مبارک میں درد شروع ہوا، بخار ہوا، تیز ہو گیا، بے چینی بڑھ گئی، کمزوری زیادہ ہو گئی، نماز کے لیے جانا بھی دوبر ہو گیا، سہارے کے بغیر چلا نہ جاتا، رفتہ رفتہ یہ طاقت بھی نہ رہی، 17 نمازیں گھر ہی میں ادا کی۔ اسی دوران میں فرمایا تم سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں جو نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کرتی تھیں، خدا کی ان پر لعنت ہوئی، تم ایسا نہ کرنا۔ 12 ربیع الاول پیر کی صبح کو کسی قدر سہولت ہوئی، حجرے کا پردہ اٹھایا، مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، چہرہ انور پر نمازیوں کی نظر پڑی، گویا قرآن مقدس کا نورانی صفحہ تھا، آپ نے پردہ چھوڑ دیا، پھر آہستہ آہستہ مسجد میں تشریف لائے، جماعت میں شریک ہوئے، صدیق اکبر امام تھے، ان کے پیچھے بیٹھ کر آپ نے نماز ادا کی، یہ آخری تشریف آوری تھی، مگر افسوس یہ شکل آرام کی نہ تھی، یہ ایک آخری سنبھالا تھا۔ دوپہر کے وقت تکلیف بڑھی، پیاس کا غلبہ ہوا، مسواک فرمائی، امت کو آخری پیغام پہنچایا، نماز، لونڈیوں اور غلاموں کے حقوق، پھر روح نے خالق کی طرف رخ کیا، محبوب حقیقی کو یاد کیا اور اللہم بالرفیق الاعلی پکارتے ہوئے عالم بالا کی طرف رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ حواس باختہ ہو گئے، مدینے میں تہلکہ مچ گیا، در و دیوار پر اداسی چھا گئی، تخت نبوت ہمیشہ کے لیے خالی ہو گیا، فرشتوں نے ماتم کیا، غیبی آوازوں نے تعزیت کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مقدس زندگی کے حالات پڑھ چکے ہو، اب ان کو سامنے رکھو اور دل سے کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر تہہ دل سے پڑھو یا ربی صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خداوند ہمیشہ ہمیشہ صلاۃ و سلام نازل فرما اپنے محبوب پر جو ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ واللہ المعین۔